قاسم نانوتوی، انہوں نے کسی کا واقعہ لکھا کہ کوئی ولی تھے تو انہوں نے 70,000 بار پہلا کلمہ اپنے لیے پڑھ لیا تھا، 70,000 یا 1,00,000 بار. اور حدیث یہ پڑھی کہ من قال لا الہ الا اللہ 70 مرتن. یہ حدیث آپ بھی عمل کر لیں، آپ کو بڑی کام آ جائے گی. مرنا تو ہے کہ نہیں مرنا؟ جی 2-4 آپ کو لگی ہوں دکھوں کی تو مرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر شادی نہ ہوئی ہو تو پھر کسی کا دل کرتا مرنے کو. میں کیوں مروں جی، میں نے تو بھی کنبہ ہی نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں میں نے پہلا کلمہ کیا پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ. آگے وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 70,000 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا. کتنی بار؟ پہلا. غفر لہ، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا. ومن قیل غفر لہ، فرمایا اگر خود وہ پڑھتا ہے کسی کے لیے، وہ خود پڑھتا ہے کسی کے لیے، بس پڑھا اس نے بخشا کسی کو، اللہ پاک اس کے پڑھے کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا. یعنی خود پڑھیں تو اپنی بخشش، اور کسی کے لیے پڑھیں تو. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا، جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا. وہ بڑا پریشان تھا. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کیا بات ہے بیٹے پریشان ہو؟ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، میری ماں قبر میں تو ہے مگر جہنم میں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں آزماؤں تو صحیح کہ یہ میرا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. میں نے دل میں کہا، پڑھا میں نے تھا اپنے لیے، میں نے دل میں کہا یا اللہ جو پڑھا میں اس بچے کی ماں کو بخشتا ہوں. پڑھا اپنے لیے تھا. جب میں نے یہ کر لیا تو بچہ مسکرا پڑا، بڑا چہرے پہ خوشی، مسرت، تبسم. تو میں نے پوچھا بیٹے اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلی گئی ہے. تب فرماتے ہیں صدق رسول اللہ، مصطفیٰ نے سچ کہا تھا. تو روح کو قرآن کی آیات، قرآن کی سورتیں، آپ کسی کو پانی پلا دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے آج آپ کو قہوہ پلایا. کس نے پلایا؟ میں نے نیت کر لی مولا میں نے اپنی بیٹیوں کو قہوہ پلایا، اس کا ثواب میرے امت کے ہر فرد کو دے دیں. تو آقا فرماتے ہیں عمل کوئی بھی تم کرو، ثواب جس کی نیت کرو گے اللہ پاک ثواب اس کو عطا فرما دے گا. آپ نے کسی کو کھلا دیا، اب میں تو رہا آپ کو مچھلیاں کھلانے سے، موسم بھی مچھلی کا، آپ نے تو کھلانی کو نہیں، میں کیوں کھلاؤں بھائی؟ آپ نے کسی کو کھلا دی، بھلے آپ کی فرینڈ ہے، بھلے آپ کی کزن، آپ نے دل میں نیت کر لی، آپ نے کہا باری تعالیٰ میں اس کا ثواب وہاں پہنچاتا ہوں، بس کہنے کی دیر ثواب ادھر پہنچا، صلہ آپ کو ملے گا. یعنی ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، بخاری شریف میں، آقا اگر میں کوئی نیک عمل کروں، کوئی نیک کام کروں تو کروں میں، مگر میں کر کے وہ عمل ثواب دینا چاہتا ہوں، وہ آدمی جو فوت ہو گیا میرا رشتہ دار تھا، تو کیا میرے عمل سے اس کو ثواب ملے گا؟ عمل میں کروں، مثال کے طور پہ آپ نے نفل پڑھے، آپ نے درود پڑھا، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا، آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، عمل کوئی سا بھی کرے تو آقا میں عمل کروں ثواب پہنچے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کانا مسلمن، اگر وفات پا جانے والا جس کو آپ عمل دینا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، وفات پا جانے والا مسلمان ہے تو تیرا کوئی بھی عمل ہوگا اس کا ثواب اس مرنے والے مومن کو پہنچ جائے گا. اب یہ وہ چیزیں جو روح کو تازہ کرتی.
روح کو خوش کرتی. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ روح کو دیا کیا جاتا. روح بہت جلد سفر کرتی, یہ بھی آپ سمجھ گئے. روح سنتی بھی ہے. آپ کسی محفل میں آپ بیٹھ جائیے, آزما لیں, آپ تلاوت لگا لیں. بعض اوقات آپ تلاوت کی اتنی خوبصورت آواز میں سر نیچے کر لیتے ہیں. آپ نعت سنیں, کئی بار آپ کا اپنے آپ میں وجد میں آنے کو دل کرتا, مزہ بڑا آتا. گھر سے آپ دکھی آتے ہیں, یہاں کے موج میلہ کرتے ہیں. آپ کو کئی بار تقریر میں اتنا مزہ آتا, آپ کہتے ہیں حضور کی باتیں سنتے جائیں, جلوے میں غرق ہوتے چلے جائیں. وہ جو لذت آتی ہے آپ کو, وہ کیف آتا ہے, وہ کس کو محسوس ہوتا؟ آپ کے جسم کو تو نہیں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, انجیکشن لگواتے ہیں کہ نہیں؟ مزہ آتا ہے کبھی؟ جی بولیے نا. آپ کو زور سے کوئی مکہ مار دے, یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں, چار چڑھ کے اوپر ناچ لیں, خوشی ہوگی؟ نہیں. اور اگر آپ زخموں سے چور ہیں, یہ بات غور سے سنیں, زخموں سے انگ انگ چور ہے, لیکن آپ کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا جان خطرے میں نہیں, اور کوئی آپ کے کان میں آ کر کہہ دے آپ کے نام عمرے کا ٹکٹ آیا ہوا, بولیے آپ کے نام باجی عمرے کا, اونچا بولیں. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہاں بیٹے خوشی ہوگی, پاؤں ٹکیں گے زمین پر, چھال مار کے اٹھ جانا, پہلے میں نے بخاؤ. ہماری ایک مامی ہیں, ان کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی, تو ان کو جب بیٹا ہوا نا, بیٹا, تو وہ بے ہوش تھیں. تو انہوں نے اٹھ کر پوچھا کیا ہوا؟ سب نے کہا بیٹا ہوا. وہ مانے ہی کوئی نہ. اب ایک ڈیلیوری پروسیس ہوتا ہے, عورت کے لیے موت ہی ہوتی ہے. اس کو پھر ٹچ کرا کے بتایا گیا نہیں منڈا ہی نہیں, کڑی نہیں. اس لیے زخموں سے چور. اور جب مدینے کی کال آئے, میرا بیٹا ایماندار سے بولے, خوشی ہوگی؟ اونچا بولیے. بیمار ہے, پلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, دوائیاں لا رہے ہیں, وہ آنکھ بند کر کے پڑا, اچانک پردے اٹھ جاتے ہیں, سامنے آمنہ کا لال آ جاتا ہے. اب بتائیے, اب وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بہتر ہے یا میت کو زندہ دیکھ رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے نا, اس کا پھر دوبارہ دنیا میں آنے کو دل نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا دکھوں سے نکل گیا, تکلیفوں سے نکل گیا, اذیتوں سے نکل گیا. اب آ جائیں اس طرف کہ روح کو بلایا کیسے جاتا. میں نے چند باتیں آپ کو بتا دیں. میرا موضوع یہ تھا کہ آپ کو روح کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں. سب سے بڑی بات, وہ جو چلا جاتا, روح بیسیکلی اس کے کئی معنی ہیں. آپ کے جسم میں ہے, آپ کہتے ہیں مجھے بڑی روحانی سرور آ رہا. میاں بیوی لڑ پڑا نا, میاں بیوی جوان عورت ہو تو 4 دن میاں نہ بلائے, 5ویں دن وہ اشارہ کر دے, بیٹیاں مچلتی ہیں کہ نہیں مچلتی؟ جی بولیے نا, مچلتی ہیں نا. آج میاں نے مجھے میسج, 4 دن ہو گئے مجھ سے اس نے بات, بولیے نا, اونچا بولے, مچلتی ہیں نا. آپ بتائیے اگر میاں کے لیے ایک بیگم مچلے, مصطفیٰ کے لیے امتی کتنا مچلتا ہوگا. دور سے بوچھیری فالج ہو گیا, 9 سال فالج رہا. جب روح کو دیکھنا ہو تو روح کو دیکھنے والی طبیعت بنائیں, روح کو دیکھنے والی آنکھ بنائیں. بڑے بڑے جراثیم ہیں جو وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, وہ مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آتے ہیں, دوربین کے ذریعے نظر آتے ہیں, کمپیوٹر کے ذریعے نظر آتے ہیں, عام آنکھ سے نظر. اسی طرح کئی ایسی روح ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی. ملک الموت جب جان لینے آتا میت کو نظر آتا, جو چاروں طرف بیٹھے ہیں اس کو ملک الموت نظر. تو تیاری کر لیں وہ کس طرح میک اپ کر کے آتا. تو آپ پھر آپ کہتے ہیں نا میں یہ ہوں, وہ آپ کو کھڑے ہونے دے گا؟ بولیے نا. آپ کو کہنے دے گا میں ذرا تھوڑی دیر اسکول کا بیگ پکڑ لوں, میں ابھی آتی ہوں؟ کیا کہتا ہے؟ آپ بھی چلیے. تو پھر بعد میں جوتا بھی نہیں پہننا, کپڑوں کی بھی کوئی فکر. تو پتہ یہ چلا کہ جانے والے کی جو طبیعت ہے روح, روح کی کیفیت بندے کو خوشبو کی طرح محسوس ہوتی. اور یاد رکھ لیں, اولیاء اصفیاء بیان کرتے ہیں جہاں پر کوئی خاص روح آنے والی ہو نا, مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, حضور علیہ السلام کی روح آنے والی ہو,
خوشبو آئے گی. کیا آئے گی؟ اونچا بولیے. خوشبو آئے گی. اور خوشبو درود پڑھتے ضرور آئے گی. آپ ایک جگہ پہ روزانہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھ کے درود پڑھیں, 3 دن 5 زیادہ سے زیادہ 7 دن آپ درود پڑھیں, آپ کے پاس سے ایسے خوشبو آئے گی جیسے چنبیلی کوئی رکھ کے چلا گیا. وہ کیا؟ وہ روحوں کی کیفیت ہوتی. ملائکہ نظر نہیں آتے, جن بھی نظر نہیں آتے. اسی طرح بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نانی ملی سی, وہ نانی تو قبر میں, وہ کہاں سے ملی آپ کو؟ مسلم شریف میں آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خواب میں زیارت ہو جائے, خواب میں, اور زیارت ہو آمنہ کے لال کی. کس کی زیارت ہو؟ آپ کسی کو خواب سنانا, مجھے اکرم صاحب ملے تھے, اشرف صاحب ملے تھے خواب میں. وہ کون ہے جی؟ وہ ملے تھے. کب ملے جی؟ خواب. اچھا ٹھیک ہے, اگلی بات وہ کوئی نہیں پوچھے گا. اور اگر آپ کہیں جی آج مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی, تو یہ لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ سچ ہے, کہ خواب ہے نا. مگر اس بات کی وضاحت حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. فرمایا اگر خواب میں کسی کی زیارت ہو جائے میری, کسی کو زیارت ہو جائے میری, فرمایا مبارک ہو, مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ کر مرے گا, اس کی وفات نہیں ہوگی. فسوف جرانی فسجرانی 2 لفظ ہیں. فرمایا مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی, ان قریب دیکھ لے گا. اور پھر قبر, خواب میں آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کو, فرمایا من رآنی فی المنام, جس نے مجھے خواب میں دیکھا خواب میں, فرمایا مبارک ہو. فقد رأى الحق, اس نے محمد کو عام طریقے سے نہیں دیکھا, اس نے محمد کو حق اور سچ دیکھا. وہ صحابہ حضور کو وہاں دیکھتے تھے اور امتی حضور کو خواب میں دیکھ رہا. درجہ تو فرق رہے گا. تو امام بوصیری کو 9 سال فالج رہا. کتنے سال؟ 9 سال فالج رہا. تو جب آخری حکیم نے کہہ دیا نا کہ آپ کا جسم لا علاج ہے, تو آپ نے کمرے کو بند کر لیا, کنڈی لگا لی. جب کنڈی لگا لی تو زارو قطار روتے روتے آپ نے قصیدہ لکھا, اور اس قصیدے کے الفاظ ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ, اے کریموں سے بڑھ کر کریم, تیرے بنا میرا ہے کون. یہ جملے تھے عربی کے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ, اے کریموں سے بڑھ کر کریم, تیرے بنا میرا دکھوں میں کون ہے. ہول ناکیاں بڑھ گئی ہیں, محمد کے علاوہ سنبھالنے والا کون ہے. رات پڑھ کے سوئے, رات پڑھ کر جسم فالج زدہ, 9 سال جسم کو فالج ہوا. بس وہ پڑھنا اتنا حضور کو پسند آ گیا. کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ آمنہ کا لال اپنے دیدار کے لیے غلام کے پاس پہنچ گیا. آپ نے فرمایا بوصیری وہ مجھے نعت تو سنا دو. فالج تھا نا جسم پر. عرض کہ حضور مجھے فالج ہے. فرمایا قریب آؤ. حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک امام بوصیری کے جسم پر پھیرے. بس جسم پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی, سارا فالج دور ہو گیا. یہ خواب ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ خواب ہے. اور خواب یہ فلپائن کی ایک خاتون, انڈونیشیا کی غالباً نوائے وقت کی خبر ہے. آنکھوں کا 4 بار آپریشن ہوا, مدینہ پاک چلے گی, اخبارات گواہ. مدینہ پاک میں بیٹھ گئی, کہنے لگی ہور تو کسی آنکھ دینے کو نہیں, پر تیرے کو لاکھ لے بغیر جانا بھی کوئی نہیں. وہیں سے آنکھ لے کر مدینہ سے واپس ہوئی. دینے والا دیتا, بولیے نا. لینے والے بنے, جاسوس نہ بنے, حسد نہ کریں, کینہ نہ کریں, بغض نہ کریں. سارا کچھ تو آپ نے اندر گٹر بنایا ہوا, اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں سود کی خوشبو آئے. تو جب امام بوصیری کھڑے ہونے لگے نا, تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیڑا, سارا فالج دور ہو گیا. تو آپ نے ساری نعت سنائی. جب نعت سنائی حضور خوش ہو گئے, تو آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے دے دی. چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ. چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ. اب اگلی بات سنیں. صبح اٹھے تو گھر سے باہر نکلے, تو باہر کیا آپ دیکھتے ہیں, ایک بابا جی پھر رہے تھے, مست حال تھے.
وہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے بوسیری وہ مجھے بھی نعت سنا دے. ابھی نعت صرف لکھی تھی, کسی کو سنائی نہیں تھی, خواب میں سنائی تھی لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ مست حال مجذوب کہتا بوسیری وہ نعت مجھے بھی سنا دو جو تم نے لکھی. امام بوسیری نے فرمایا میں نے تو کسی کو سنائی کو نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس بزرگ نے کہا بابا جب تو مصطفیٰ کو سنا رہا تھا میں بھی اس محفل میں سن رہا تھا. یہ ہو جاتا ہے دل کا حال جب آپ کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں. لیکن نیک عمل مقبول کب ہوتا؟ جب آپ کے اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, طنز نہ ہو. اور اللہ کا فضل ہے ہماری عورتیں اس کام میں سب سے آگے ہیں. ان کو آپ ہرا کے دیکھ لیں. چگلی ان میں, اب برا نہ منائیے, غیبت, حسد, کینہ, بغض, گھر اجاڑنے میں کسی ایک ٹی وی ڈرامے کو پکڑ لیں آپ کو یہی ملے گا کہ بیڑا غرق کرنے والی بھی, آپ نے خود ہی نام بتا دی. تو امام بوسیری نے پھر اس بابا جی کو شعر سنائے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا, شعر پڑھ رہے تھے, یا پڑھتے نا بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب, کال تو نہیں آگی گھر سے, حسنت جمی ہو تو آگے کیا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. 3 شعر کہے اور چوتھا شعر کہنا کا پتہ نہ چلا کیا لکھوں. خواب میں آقا کریم اس بزرگ کو ملے جنہوں نے یہ لکھے بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمی ہو, یہ لکھ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کیا بات ہے آقا, بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی. آقا سمجھ نہیں آتی آگے کیا کہوں. فرمایا کہہ دو صلو علیہ وآلہ. یہ شعر وہاں سے بنا. بڑے بڑے ائمہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو زیارت کے لیے اپنی روح کو تازہ کریں. آج ہماری پہلی محفل ہے روحانی. میں نے سب کو دعوت دی کہ چلو پہلی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں, سب بیٹیوں کو ماؤں کو شامل کر لیتے ہیں. اگلی بار دونوں کو ونڈ کر دیں گے, میلاد والے ادھر اور روحانی محفل والے. اس وقت آپ نے غصہ نہیں کرنا. تو روح کی محفل کے لیے اب میں چند چیزیں دینے لگا, وہ سن لیں. روحانی محفل میں وہ بیٹی آئے گی, وہ بہن آئے گی, وہ ماں آئے گی جو ہماری یہ شرائط پوری کرے. اب وہ شرائط یہ بھی سن لیں جو کیمرے لگیں تاکہ دور بیٹھے بھی شامل ہو جائیں. غور سے سنیں. نمبر 1, نماز کی پابندی کرنی. بولیے انشاءاللہ. کیا کرنی ہے؟ نماز کی. ماشاءاللہ یہ مرید کیسے آئیں گے؟ وہ شہزادہ اندر آیا, وہ بھی بیٹھا ہوا گاڑی پہ. آپ آئیں گے؟ آپ ماشاءاللہ. میں نے اس کو چائے پلائی ہے. اتنی سردی میں مرید کیسے, وہ بھی باجی آئی ہیں جو سردی میں آئے ہیں. شکر ہے یہاں کسی کی شادی نہیں ہے, روسٹ موسٹ نہیں ہے. شکر کریں آپ کو ہم نے وہ کیا پلایا, کعوہ شریف بھی پلا دیا. بسم اللہ. سب سے پہلی شرط ہے نماز کی پابندی. آپ روحانی محفل میں آنا چاہتے ہیں, روحانی مزہ لینا چاہتے ہیں, لذت لینا چاہتے ہیں, سرور لینا چاہتے ہیں, کیفیت میں ہلچل مچانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہر وقت خوشیاں آپ کے ساتھ, ہر وقت آپ خوش رہیں, ایسے لگے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود. تو ہماری شرائط سب سے پہلے کیا شرط لگائی؟ نماز کوشش پوری کریں. نماز کوشش پوری. اب نماز کے علاوہ چند چیزیں یاد رکھ لیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیں. کتنی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھیے ذرا, صلی اللہ. آیت الکرسی اتار رہی آپ پڑھتے ہیں. تیسرا کلمہ 20 بار پڑھ لیں, سونے پہ سہاگا. اور اگر ہر نماز کے بعد آپ 2 تسبیح کر لیں تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک یہ عمل ہو گیا. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے آپ کے کام بھی ٹھیک ہوں گے, آپ کے گھر کی برکتیں بھی ہوں گی, اور آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میرے اوپر وار ہے, گھٹن آ گئی ہے, یعنی یہ سمجھیں کہ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ آپ کو جتنا بھی وار کریں گے آپ پر اثر نہیں ہوگا. وہ عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد الحمد شریف 1 بار پڑھ لیں.
الحمد شریف فجر پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 بار کل شریف پڑھ لیں، 3 بار کل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں اور 3 بار کل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ ہتھیلی پر پھونکیں، ہر میری ماں بہن بیٹی اور جو دیکھ رہے ہیں مجھے، سارے جسم پر ایسے پھیر لیا کریں۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور جادو بھی اس عمل مصطفیٰ کے صدقے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا فجر کی نماز کے بعد اور رات بستر پر سوتے ہوئے، مصلے پہ نہیں، مصلے پہ نہیں۔ اب آپ بستر پہ آ جائیں اور بستر پہ آ کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور پوری آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، یہ ہماری شرط نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھا رہے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، کم از کم 2 تسبیح کم سے کم۔ اب ایک تسبیح تو مجھے بھی کہتے شرم آتی کہ آپ کی زبان کمپیوٹر کی طرح باتیں کرے تو 10,000 لفظ بولے اور حضور کا نام آئے تو آپ کے جسم کیا آپ کے ساری ہڈیاں ہی ہل جائیں، یہ کوئی مومنوں والی بات نہیں۔ 2 تسبیح بس آنکھ بند کر کے، اگر آپ اس کے ساتھ آپ کی روحانی طاقت صاف ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو تصور میں مدینہ پاک آ جائے یا حضور علیہ السلام کا روضہ مبارکہ جعلی کا تصور آ جائے، ٹھیک ہے، جعلی کا آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا کہ میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے تو آپ تصویر سامنے رکھیں، بس دیکھتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آنکھ بند کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اس میں آپ خواتین ہیں، آپ کو کوئی وضو کی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، ہر حال میں عورتیں درود اور تیسرا کلمہ استغفار ذکر الہی پڑھ سکتی ہیں، یہ روزانہ کا معمول بنا لو۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے، کم سے کم 100 بار درود، تو ایک شرم کی بات ہے آپ 100 بار تو نہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ اولیاء بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، جنگل میں اس کے والد کی وفات ہو گئی، رات کا وقت تھا، جب وفات ہو گئی تو بڑا گھبرایا، اس نے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یہ روایتیں 2-3 طریقے سے آئی ہیں، میں ذرا ملا کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا رات کا وقت تھا، سناٹا، خوف، وحشت، دہشت، کیا دیکھتا ہوں کوئی نقاب پوش آ رہا ہے اور میری طرف آ رہا، میں پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کہا بیٹے اس باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو۔ میں نے کہا جی اس کا چہرہ تو دیکھنے جوگا ہی نہیں، شکل ہی بگڑ گئی، حلیہ ہی بگڑ گیا، کہ میں بیٹا ہو کر اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے چہرے کو خوش رکھنے کے لیے یہ خاندانوں کے اختلاف چھوڑ دیں، فلاں نے کیا کیا، فلاں، جہاں سنی یہ بات میری طرف ذرا دیکھیں، جہاں سے سنی نا وہ بات وہیں رکھ کے گھر آ جاؤ، کیا چاچی، کیا مامی، کیا دادی، کیا نانی، جو بات سنی وہ وہیں پہ رکھ کے آ جائیں، کبھی آپ کا دل ان باتوں میں چسکا نہیں لے گا۔ وہ بزرگ آئے، انہوں نے جب فرمایا کپڑا ہٹا دو، میں نے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ کہتا اس ہستی نے جب میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو چہرہ بدل چکا تھا، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، 14ویں کی چاند کے مانند چہرہ چمکا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو پیٹ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ بزرگ جانے لگے، میں نے بزرگوں کو پکڑ لیا، میں نے خدا اور مصطفیٰ کے واسطے دیے، آپ کون ہیں؟ تو جانے والے نے کہا بیٹے مجھے جانتے نہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا میرا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا پھر یہ کیا؟ فرمایا تیرا باپ گناہگار تھا، ہر رات بستر پر سونے سے پہلے، سونے سے، بیٹیاں ذرا اونچا بولیں، بولیے، سونے سے پہلے، فرمایا بستر پر ٹیک نہیں لگاتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لے۔ آج اس کا درود نہیں مجھے پہنچا، آج اس تیرے باپ کا درود مجھ تک نہیں پہنچا۔ چہرہ کیوں بدلا؟ تیرے باپ کا کوئی گناہ تھا۔ تو اللہ کا نظام ہے جب گناہ کرے تو اللہ اس کا حساب کتاب دنیا میں چکا دیتا تاکہ حضور کا امتی قبر میں عذاب کتاب حساب سے بچ جائے۔ اس کا درود نہیں پہنچا، مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس بندے کا درود نہیں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا۔
تو میں نے کہا چلو درود نہیں پہنچا, ہم ہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لہذا فرما بیٹے درود ہر ایک کا مجھے پہنچتا. شارح مطالع المسرات نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کے سماعت اتنی تیز ہے, امتی مغرب میں ہو, آمنہ کا لال مشرق میں ہو, امتی وہاں بیٹھ کے درود پڑھے, مدینے والا مدینے سے درود کا جواب دے جاؤ. اس کا معمول بنا لیں. آپ کو خواب آئیں گے, آپ کو جب خواب آ جائے کسی کو نہیں سنانا. آپ ادارے میں آئیں, آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں کہ قادری صاحب یہ ہمیں خواب آیا, پھر اس میں آپ کی سلیکشن ہوگی, جی آپ روحانی محفل کے ممبر بن گئے. یہ تو ہماری ایسی شرطیں لگائیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں. تو آج کی ہماری محفل کا جو سارا مضمون یہ تھا, روح سے ملنا, اس کے لیے طاقت بڑھائیں نیک اعمال کے ذریعے. یہ جو دور سے ہیں ان کو ایک اور دیں, وہ ایک بیٹا اندر بیٹھا ہوا. روح کو طاقتور بنائیں, اور روح کو طاقتور بنانے کے اعمال میں نے آپ کو دے دی. لہذا یہ خواب نہ سنائیں جی میں ہانڈی پکا رہی تھی, روٹی پکا رہی, یہ نہیں. خواب میں آپ کو بزرگ ملیں گے, اولیاء ملیں گے, آپ کے وفات شدہ عزیز و اقارب ملیں گے, وہ آپ سے ملاقات کریں گے, پھر آپ کو ساری وہ جنت کے نظارے خواب میں بتانے جائیں گے. یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کی محبت کا فیض ملے گا. اللہ پاک آج کی ہماری اس محفل میلاد کو, جس میں آپ اتنی شدید سردی میں آئیں ہیں, آپ کو کعوہ بھی پلایا, اور آپ کو کون سے چاول دیے ہیں, اونچا بولیے, گڑ والے. اور جو دور بیٹھے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں, میں ان کی خدمت میں بھی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں, وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں آئی ہیں, اور جن دور بیٹھے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہوگی.